الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 21 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر وقوع قیامت کے جو آثار ہیں، وقوع قیامت کے مناظر، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ رب العالمین فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفاً صفا۔ ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ کر دی جائے گی، یعنی مراد کیا ہے؟ زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ زمین کے جو حالات یہاں بیان ہوئے ہیں نا، قرآن کریم میں بھی بہت سے مقامات اور ان کے علاوہ احادیث میں بھی ہمیں ان کی تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ التکویر میں ہم پڑھ کے آ چکے، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، سورۃ القیامہ، سورۃ الزلزال، اس سمیت قرآن کریم میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آسمان اور زمین، آسمان کے پھٹ جانے کا، زمین کے ہموار کر دیے جانے کا، زمین پر زلزلہ آ جانے کا ذکر موجود ہے۔ احوال تو ذکر ہیں، اور انہی احوال میں سے یہاں پر فرمایا گیا کہ زمین جب پاش پاش کر دی جائے گی، اور اس پر پہاڑ کیا، عمارتیں کیا، یہ اونچے اونچے محلات کیا، یہ بڑی بڑی بلڈنگز کیا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایک نفخہ ہوگا، ایک دفعہ پھونکا جائے گا سور میں، اور یہ تمام کا تمام دھرم برہم کر دیا جائے گا۔ اور یہ آسان نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کو امیجن کریں نا، تو ذرا سی زمین پاؤں کے نیچے سے ہلے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، کلیجے حلق کو آ جاتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے ہم اپنے اپنے بڑے محل، پلازے، بلڈنگز، ہر چیز چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹے۔ تو ان ہولناکیوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے، ڈرے اس وقت سے، اور اس وقت کی تیاری کرے۔ آیت نمبر 22 میں رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اب یہاں پر جو لفظ ذکر ہے آیت کے پہلے حصے میں، وَجَاءَ رَبُّكَ، لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تیرا رب آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک تمثیلی انداز بیاں کا ذکر ہے۔ یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ کے اقتدار اور اس کی سلطانی، اس کی قہاری، اس کی حاکمیت کے آثار نمودار ہوں گے۔ رب العالمین کا حکم آ جائے گا، اور قیامت کے تمام تر جو مناظر ہیں جن کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے، تمام تر جو سٹیجز ہیں قیامت کی، وہ رب العالمین کے حکم کے تحت ہی آئیں گی۔ تو علماء یہاں پر تعویل یہ پیش کرتے ہیں کہ حکم الہی مراد ہے یہاں پر، اور حکم الہی کے آنے سے مراد حساب و کتاب کا حکم ہے اور لوگوں کا فیصلہ ہے۔ یعنی قیامت کے دن یہ احکامات آئیں گے، اور قیامت انہی احکامات کے مطابق ہی ویسے ہی وقوع پذیر ہوگی جیسے رب العالمین کا حکم ہے۔ اور پھر رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ والملک، اور فرشتے بھی آئیں گے، صفاً صفا، قطار در قطار، وہ بھی حاضر ہوں گے۔ اب سورۃ الحاقہ میں فرشتوں کے بارے میں کیا ذکر ہوا؟ والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ کس کے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ واضح ذکر ہے یہاں پر یومئذ، اس دن، کس دن؟ فرشتے کتنے ہوں گے؟ 8۔ اور سورۃ الرحمن میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر آیت نمبر 37 میں آسمان کے پھٹ جانے کا کن الفاظ میں ذکر ہے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔
وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں، اب سوچنے کا فائدہ کیا؟ یعنی اس دن انسان سوچے گا کہ اپنی غلطیاں، اپنی لغزشیں، خطائیں، اپنے گناہ، وہ سوچے گا کہ ہائے دنیا میں کچھ غلط کر رہے ہیں اور اب ہمیں بھگتنا ہے، اب ہمارے سامنے اس کا انجام ہے، لیکن اس وقت انسان کا سوچنا سمجھنا اسے کچھ بھی فائدے نہیں دے گا، اور یہ سوچنا اس کی حسرت میں اضافہ کرے گا۔ اور اس کی حسرت کا ذکر اگلی آیات میں کن الفاظ کے ساتھ ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہاں پر جو لفظ ہے نا حیاتی، میری زندگی، اس کو ریلیٹ کریں سورۃ الملک کے ساتھ، جہاں پر میں نے اس کو ذرا سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو آزمائش بنایا، اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام تر کائنات اور اس کا نظام ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب یاد کریں تو وہاں پر بھی زندگی کا ذکر بعد میں اور موت کا پہلے، خلق الموت والحیات، یعنی حیات کیا ہے، اس امر پر ذرا توجہ کریں۔ یعنی اس وقت انسان کو معلوم یہ ہوگا میری اصل زندگی تو یہ ہے جو اب شروع ہوئی ہے، اور میں خواہ مخواہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا، حالانکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، وہ تو جو میں گزار آیا ہوں وہ تو اس زندگی کی تمہید تھی، اور اب یہ زندگی حقیقت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور کاش میں نے اپنی اس حیات کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی، کچھ ساز و سامان تیار کیا ہوتا، کاش میں دنیا میں جس امتحان میں سے گزر رہا ہوتا تھا، جس امتحان کی حالت میں تھا، اس میں مسلسل کاوش اور محنت کرتا اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، مگر وہ کاش وہ حسرت ہی رہے گی اور انسان کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا، یعنی اللہ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اللہ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکتا ہے اور نہ سکے گا، کہ اللہ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر یعنی جہنم میں آگ کے کوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔ اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اور ایسی پکڑ کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور پھر میدان حشر میں ایک طرف تو یہ نقشہ ہوگا اور دوسری طرف کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن سے کیا کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ کون؟ جو اس امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا اور اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ نفس مطمئنہ آخر ہے کیا؟ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیکی تو کر رہے ہیں لیکن اس پر خوش نہیں ہیں، تو کیا سوچیں، غور کریں کہ ہمارا نفس مطمئن کنڈیشن پہ ہے؟ کیا ہماری نیکی ہمیں مطمئن کر رہی ہے؟ کیا ہم اپنی نیکی سے راضی ہیں؟ کیا ہماری مینٹل سٹیٹ اس کام کو انجوائے کر رہی ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ یا ہم نیکی کر بھی رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سے کروائی جا رہی ہے زبردستی؟ کیا ہماری مینٹل سٹیٹ ایسی تو نہیں ہوئی؟
کیا ہمیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ہم گناہ کریں تو اس میں بہت زیادہ لذت ہے، اور گناہ کرنے کی زندگی کو ہم کہیں گے کہ 4 دن کی زندگی ہے، جی لو کھل کے، انجوائے کر لو، مزے کر لو؟ اور کیا ہم ان تمام امور کو اپنائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ یقیناً ایسا ہے۔ تو پھر غور کریں نا کہ ہم نفس کے کس لیول پہ بیٹھے ہیں، کیا ہم نفس مطمئنہ والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ دراصل ہے کیا؟ وہ انسان مراد ہے کہ جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب، انبیاء کے لائے ہوئے دین کو دین حق قرار دیا ہو، جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا اسے سراسر حق مانا، اطاعت کی، جس چیز سے بھی اللہ اور اس کے دین نے منع کیا اس سے وہ باز رہا، زبردستی نہیں، برے دل کے ساتھ نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ رک گیا کہ فی الواقع ہی وہ چیز بری ہے اس کے حق میں۔ اس دین کی راہ میں جس شخص کو جتنی بھی قربانی کی ضرورت پیش آئی اس نے دی، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اور یہ نفس مطمئنہ سوچ کے کون لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کے لاشیں کٹ رہے ہیں آج غزہ میں، جن کے بچوں کی ڈیڈ بوڈیز ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کا سر موجود نہیں ہے، یہ کسی کا سر ہاتھ میں اور باقی کا دھڑ موجود نہیں ہے، لیکن ان کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سیکھیں ان سے کہ نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے، یہ لیول ہے کیا، قربانی دینا اور کس حد تک دینا، اور زبان پر پھر کلمہ صبر و شکر، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، اور محنت کرتے کرتے پھر وہ اس لیول پر پہنچ گئے کہ آج مجھ سمیت میرا تمام تر علم، میں نہیں کہتی بہت بڑی عالم ہوں، لیکن تمام تر دعوے اس فلسطینی، اس غزہ کے چھوٹے سے بچے کے آگے فیل ہو جاتے ہیں جس نے اپنی جان دے دی لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہا۔ میں نے تو ایمان سیکھا ہے ان لوگوں سے، میں نے تو جانا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے، لیونگ ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے وہ سب۔ تو نفس مطمئنہ تو پھر یہ ہے نا کہ پھر جو ہمارے دل میں تو وہن ہے نا، دنیا کی محبت ڈل گئی، موت کا خوف ہمارے دل میں آ گیا، اور وہ لوگ ہیں جو موت کو گلے لگا رہے ہیں لیکن وہ اپنی آزادی پر، مسجد اقصیٰ پر، سرزمین انبیاء پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیاوی فوائد اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان کے لیے موت کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس سے بڑھ کے آج کے دور میں نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگوں کی مثال ہمارے سامنے اور کیا؟ پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس سے بہت پیچھے چلے جائیں، ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، تابعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں، اپنا سارا کچھ، مال، دولت، پیسہ، جاہ و جلالت، مکان، جائیدادیں، سب کچھ چھوڑا ایک اللہ کے دین کے لیے، اور پھر وہ دین کے جس میں بلال حبشی اور عمر فاروق ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، عثمان غنی وہاں بیٹھے ہیں، تو کوئی مرتبے میں امیر غریب اونچا ادنا، سب برابر ہیں، اور سب نے وہ تاریخ رقم کی کہ آج ہم ان صحابہ کے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتے، اور یقیناً نہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم فالو کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کو، اس طرز عمل کو جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ ہمیں بھی چاہیے نا ہم اپنے نفس کی تربیت ویسی کر سکیں کہ ہم مطمئن رہیں ہر اس حال میں جس میں رب العالمین رکھے، ہر اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ دین حق کی پیروی کر کے ہی بلا ہے، اور دین حق کی پیروی میں ہی سکون ہے۔ اور ایسے ہی نفس مطمئنہ کو رب العالمین کیا فرمائے گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ،
یعنی مخلص مومن سے کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے۔ جنت اور نیک لوگوں کا قرب بہت بڑے انعامات ہیں، اور اللہ ہمیں ان انعامات کا مستحق بنائے، آمین۔ ساری بات آ کر ٹھہرتی ہے نفس پر، انسان کے ہاں۔ اب نفس انسانی کے بھی 3 درجے ہیں نا، نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، پھر ایٹ دی سیم ٹائم نفس لوامہ بھی انسان میں موجود ہے جو گناہ گار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب ایک نفس کی اطاعت کہیں نہ کہیں ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب نفس لوامہ ایکٹیو ہوا، اس نے پھر ملامت کی، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں تمہارا ضمیر، میرا ضمیر، اس نے مطلع کیا، ملامت کی، توبہ کی طرف راغب کیا۔ اب اگر اس کا گلا دبا دیا، اب اگر اس کو چپ کرا دیا تو پھر انسان گناہ کی طرف بہادر ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لی، ملامت کر لی تو پھر نفس مطمئنہ، اور یہ وہ نفس کی حالت ہوتی ہے جو بزرگان خدا کو ذکر خدا، اطاعت حکم خداوندی اور پیروی سنت رسول نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتی ہے۔ پھر انسان ہر حالت میں اس کی طرف سے اگر بھیجی گئی مصیبتیں ہیں ان پر صابر ہوتا ہے، راحتیں ہیں تو ان پر شاکر ہوتا ہے، راضی برضا زندگی گزارتا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا کا طلبگار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے عمل پر بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اپنے انعامات سے ان کو راضی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا اہل جنت میں شمار فرمائے اور اہل جہنم سے ہمیں بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر سورۃ الفجر مکمل ہوتی ہے، اگلے سبق میں سورۃ البلد کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔